الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها رواہ مسلم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے جس موضوع پر کچھ دیر گفتگو کروں گا وہ ہے قبروں کی زیارت کے احکام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب اس کی زیارت کرو۔ دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ بھی امام مسلم نے روایت کیا ہے، فزوروا القبور فإنها تذکرکم الموت، پس قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ یہ تمہیں موت یاد دلاتی ہے۔ قبروں کی زیارت یہ موت یاد دلاتی ہے۔ جب آدمی قبرستان میں جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگ آج اس قبرستان کے باسی ہو گئے، کل ہم بھی اسی قبرستان میں آنے والے ہیں، ہم بھی اس قبرستان میں ایک نہ ایک دن آ جائیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ قبروں کی زیارت مستحب ہے، کبھی کبھی قبروں کی زیارت کرنا چاہیے، اور آخرت کو یاد دلانے کے لیے یہ بڑی اچھی چیز ہے۔ اور یہ استحباب صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے، یعنی عورتیں قبروں کی زیارت نہیں کریں گی۔ راجح قول یہی ہے کہ عورتوں پر قبروں کی زیارت حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے، اور دوسرے محدثین نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، جیسے ابن ماجہ ہیں اور امام احمد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے کثرت سے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر۔ تو قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، اس لیے عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت حرام ہے، انہیں قبروں کی زیارت نہیں کرنی چاہیے۔ قبروں کی زیارت تین طرح سے کی جاتی ہے، یعنی تین قسمیں ہیں۔ ایک تو مشروع قسم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جائیں قبرستان میں اور قبرستان میں ان کے لیے دعا کریں اور آپ اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ زوروا القبور فإنها تذکرکم الآخرہ، یہ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ یہ تمہیں آخرت یاد دلاتی ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے موت یاد دلاتی ہے۔ تو حقیقت ہے کہ قبروں کی زیارت سے آدمی کو موت یاد آتی ہے۔ دوسری قسم ہے بدعتی زیارت، بدعت پر مبنی زیارت، یعنی آپ وہاں جائیں تو قرآن پڑھنے کے لیے جائیں، نماز پڑھنے کے لیے وہاں پر جائیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں ذبح کریں گے تو فائدہ ہوگا، یعنی ذبح کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ وسائل شرک ہے، لیکن اس طرح سے عمل کرنا بدعت ہے۔ تیسری قسم ہے شرکیات پر مبنی زیارت، یعنی آپ قبر کی زیارت کے لیے جائیں تو اس لیے جا رہے ہیں کہ آپ ان سے مدد مانگیں، آپ اپنی حاجت ان کے سامنے رکھیں، اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور ہمارا کام ان سے ہو جاتا ہے، چاہے نبی کی قبر ہو یا غیر نبی کی قبر ہو۔ تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ اس پر جنت حرام کر دے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور ایسے ظالمین کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ آج بہت زیادہ لوگ جاتے ہیں اسی طرح کا عمل کرتے ہیں، جبکہ یہ بالکل شرک ہے۔
آپ وہاں پر جائیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ حدیث کے اندر بعض دعائیں آئی ہوئی ہیں، میں ان میں سے کچھ دعائیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ جیسے آپ جائیں تو کہیں السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ دوسری روایت بھی امام مسلم کی ہے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ اس کے علاوہ بھی بعض دعائیں ہیں جسے آپ پڑھیں، اور آپ اپنی زبان میں بھی ان کے لیے دعائیں رحمت کی دعا کر سکتے ہیں، ان کے لیے مغفرت طلب کریں اپنی زبان میں، یہ سب جائز ہے۔ لیکن ان سے مدد مانگنا اور ان کو پکارنا میرے بھائیو دوستو یہ کسی قیمت پر جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اسے باز آنا چاہیے، اس لیے کہ یہ شرک ہے، اور شرک کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، حرام کر دیا ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے قبر جو ہمارے آس پاس ہے، جو ہمارے گھروں کے آس پاس ہے، ہمارے گاؤں کے آس پاس، شہر کے آس پاس ہے، بس اسی میں جانا چاہیے۔ قبروں کی زیارت کے لیے رخت سفر نہیں باندھنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الاقصی، یعنی کجاوا نہیں باندھا جا سکتا، رخت سفر نہیں باندھا جا سکتا مگر 3 مسجدوں کی طرف، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد رسول، مسجد نبوی، اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے۔ ان 3 مسجدوں کی طرف آپ تقرب کے لیے اور عبادت کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن آپ قبروں کی طرف نہیں جا سکتے۔ اس لیے آپ انہی قبرستان کی طرف جائیں جو آپ کے قریب ہیں، جہاں سفر کی ضرورت نہیں ہے، جہاں سفر کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آج مسلمان اس حدیث کو بھی پیچھے ڈال دیے ہیں، اور آپ دیکھیں سماج اور معاشرے میں کتنی دور لوگ سفر کر کے قبرستان کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اور ان کا مقصد زیارت میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے کس طریقے سے ان کا تقرب حاصل کر لیں، کس طریقے سے وہ ہم سے خوش ہو جائیں۔ تو یہ میرے بھائیوں دوستو شرک ہے، اس طریقے کا عمل ایک آدمی کو نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے قبروں کو پکی نہیں بنانا چاہیے۔ قبروں کو پکی بنانا اور اس پر عمارت بنانا، یہ سب ان سب چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث سناتا ہوں۔ عن ابی الحیاج الاسدی رضی اللہ عنہ قال قال لي علي بن ابي طالب الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته، جس کو صحیح مسلم نے روایت کیا اور دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے۔ ابو الحیاج الاسدی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ کوئی بھی مجسمہ اور تصویر بغیر مٹائے نہ چھوڑوں، اور کسی بھی اونچی قبر کو بغیر برابر کیے ہوئے نہ رہنے دوں۔ یعنی اس کام کے لیے مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا کہ کوئی قبر ہو تو اس کو میں منہدم کر کے نیچے کر دوں، زمین کے برابر کر دوں، اور اسی طریقے سے کوئی مجسمہ ہو تو اسے بھی میں ختم کر دوں، تصویر ہو اس کو بھی میں مٹا دوں۔ تو میرے بھائیو دوستو اس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا۔ آج آپ دیکھ لیجئے ہمارے سماج اور معاشرے میں کتنی قبریں پکی بنی ہوئی ہیں، اور اس پر اس کے ارد گرد عمارت بنی ہوئی ہے، لوگ وہاں جاتے ہیں، اپنی حاجتیں رکھتے ہیں اور ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو چونا گج کرنے، اس پر بیٹھنے، اس پر عمارت بنانے سے منع کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بھی دوسرے محدثین نے روایت کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر عمارت بنانے، ان پر بیٹھنے اور وہاں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ اس کو ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ تیسری روایت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
قبر پر عمارت بنانے یا اسے پختہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ یہ سب روایتیں ہونے کے باوجود آج سماج اور معاشرے میں دیکھ لیجئے کس طریقے سے قبروں کو پکا بنایا جاتا ہے، اس پر چونا کلی ہوتی ہے اور وہاں پر سنگ مرمر لگایا جاتا ہے، خوبصورت سے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد اب قیامت یاد نہیں آتی، آخرت یاد نہیں آتی، بلکہ وہاں کا جو حسن و جمال ہے وہ یاد آتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ بھی سناتا ہوں۔ امام محمد جو ان کے شاگرد رشید ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اس چیز کو درست نہیں سمجھتے کہ قبر پر اس کی اپنی مٹی سے زیادہ مٹی ڈالی جائے، اس کی اپنی مٹی سے زیادہ مٹی ڈالی جائے، باہر سے مٹی لا کر کے اور مٹی ڈال کر کے اونچی کی جائے۔ ہم اسے بھی مکروہ بے معنی حرام سمجھتے ہیں، حرام کے معنی میں وہ فرماتے ہیں کہ ہم اسے حرام سمجھتے ہیں کہ قبر کو چونا گچ کیا جائے یا مٹی سے لیپا جائے یا اس کے قریب مسجد بنائی جائے یا نشان بنائے جائے یا اس پر لکھا جائے۔ اسی طرح ہمارے نزدیک پختہ اینٹ سے قبر بنانا یا اسے قبر میں استعمال کرنا مکروہ ہے، البتہ قبر پر پانی لگانے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ یہ امام محمد رحمہ اللہ جو ان کے شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، یہ فرماتے ہیں، یہ کتاب الآثار میں ہے، فتاوی قاضی خان میں بھی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، آپ دیکھ لیں کہ آج ہم لوگ نبی کی بھی بات نہیں مان رہے ہیں اور ہمارے اندر جو علماء گزرے ہیں، جو ائمہ گزرے ہیں، جو محدثین گزرے ہیں، ان کی بھی بات ہم نہیں مانتے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع کیا تھا۔ آج ہم نے اتنی خوبصورت قبریں بنا دی ہیں اور ایسا وہاں پر سجاوٹ لگا دیا ہے کہ قبر آخرت تو یاد نہیں آتی ہے، بلکہ دنیا یاد آتی ہے، آخرت یاد نہیں آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض میں جس میں آپ کے اس مرض میں جس میں آپ کا انتقال ہو گیا، فرماتے تھے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مسجدا۔ اس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہودیوں پر، نصرانیوں پر لعنت ہو کہ ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا۔ یعنی نبی کتنے اعلیٰ مقام کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا اور لعنت فرمائی۔ اور آج دیکھ لیجئے ہمارے یہاں کیسے کیسے لوگ ولی بنے ہوئے ہیں اور ان کی قبروں پر کیسے کیسے عبادت کی جا رہی ہے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، ان لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا ہے، سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ میرے بھائیو دوستو، آج اس طرح کی چیزیں ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت زیادہ ہیں۔ قبروں پر جا کر کے سجدہ کرنا، قبر والے سے مانگنا، قبر پر چڑھاوا چڑھانا، قبر پر بکرا ذبح کرنا، یہ تمام چیزیں آج ہمارے سماج اور معاشرے میں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں جب آپ بیمار ہوئے تو اپنی امت کو متنبہ کرنے کے لیے یہ سب باتیں بتاتے رہے تاکہ آپ کی یہ امت ان برائیوں میں نہ داخل ہو۔ لیکن آج مسلمانوں پر بڑا افسوس ہے، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو اس برائی میں داخل ہو گئے ہیں۔ ازواج مطہرات کی خاص مجلس میں ایک روایت آتی ہے، میں اس کو بھی سناتا ہوں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت بعض النساء كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرت من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال أولئك إذا مات منهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله صحیح البخاری عند اللہ یوم القیامہ، صحیح البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ کی بعض بیویوں نے حبشہ کے ماریہ نامی ایک کنیسہ کا ذکر کیا جسے انہوں نے وہاں دیکھا تھا، کیونکہ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ حبشہ کی زیارت کر چکی تھیں، لہذا انہوں نے اس کنیسہ کی خوبصورتی اور اس میں موجود تصویروں کا ذکر کیا۔
تو آپ نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے یہاں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر لیتے تھے، اللہ کے نزدیک سب سے برے یہی لوگ ہیں، سب سے برے یہی لوگ ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ سب سے برے لوگ ہیں۔ آج دیکھ لیجئے اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہے، کیا صادق آ رہی ہے کہ نہیں ہمارے اس مسلمانوں پر؟ کتنے مسلمان ہیں جو قبروں کو پکی بنا رہے ہیں اور اس پر اس کو طرح طرح سے سجاتے ہیں، اس پر چادریں چڑھاتے ہیں، اس پر پھول اور مالائیں لگاتے ہیں، طرح طرح سے اس کو سجائے رکھتے ہیں، اور یہ سب تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ مخلوق میں سب سے برے لوگ ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو سنبھل جانا چاہیے، سدھر جانا چاہیے، اور ہر اس عمل سے باز آنا چاہیے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی بھلائی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے ہی میں بھلائی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو، تمام مسلمانوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے بدعات سے، خرافات سے، شرکیات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔